اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے متعلق کچھ مفاہیم، کچھ تصورات کی اصلاح کرنے کے بعد خود توحید کے متعلق کچھ بیان کرنا شروع کیا کہ توحید کے متعلق ایک اہم ترین جملہ کہ جو چھوٹا سا جملہ ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اہل علم نے و اہل کلام نے علم کلام کی کتابوں میں اس ایک برہان کے نتیجے میں کتنے بڑے بڑے و عظیم حقائق کو ثابت کر دیا۔ آیت کے اس حصے سے توحید پر ایک دلیل لائی جاتی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے دلیل تمانع۔ آپ علم کلام کی کتابیں دیکھیں گے بڑی بڑی، تو ان میں ایک دلیل ہوتی ہے کہ جسے نام دیا جاتا ہے برہان تمانع کا، وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین و آسمان میں خداوند کریم کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا یا کوئی اور خدا بھی ہوتا یا اور وجود بھی ہوتا تو لفسدتا، یہ زمین و آسمان کیا ہو جاتے؟ نابود ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ مسئلہ کچھ یوں ہے جیسے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر فرض کر لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ زمین و آسمان میں خداوند کریم کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے، تو زمین و آسمان کا یہ منظم سسٹم بالکل اسی طرح سے چلنا ناممکن تھا۔ آج جیسے ہو رہا ہے کہ کسی شخص کو رزق مل رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا، کسی کو اولاد مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی، کسی کو ایک نعمت دی ہوئی ہے باقی نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے، کسی کو باقی نعمتیں دی ہوئی ہیں اسے ایک نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ تکوینیات میں جا کے دیکھ لیں کہ سورج ہر روز ایک خاص طرف ایک خاص سمت سے طلوع ہوتا ہے، ایک خاص سمت میں جا کے غروب ہوتا ہے، اس میں کبھی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ سیاروں کی گردشیں، دریاؤں کا چلنا، سمندر کی روانی، یہ سارا کا سارا سسٹمیٹک ہے، یہ منظم ہے، اس میں ذرہ برابر خلل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ علماء فرماتے اس لیے کہ اس سسٹم کو چلانے والی ذات واحد ہے، ایک ہے۔ اس سسٹم کی خالق اور اس کی رب ایک ہستی ہے۔ اگر ایک کی بجائے دو ہوتی تو یہ سسٹم اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ شاید اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے یعنی مناسب نہیں ہے اس طرح سے کہنا، لیکن بہرحال پاکستان کا ماحول و پاکستان قریب بعض دوسرے ممالک بھی ہیں کہ جن میں ماحول اسی طرح سے ہے۔ اس دلیل کو سمجھنے کے لیے خود ہمارے گھروں میں ہمیں ایک مثال مل جاتی ہے، اور وہ ہے بہو اور ساس کا رویہ۔ ایک کچن ہے جو ایک عرصے تک ایک خاتون کے ہاتھ میں تھا، انہی خاتون کے ارادے سے کھانا بنتا تھا کہ آج کیا بنے گا، دال بنے گی یا گوشت بنے گا یا کیا بنے گا، اور مکمل ہول اینڈ سول اس کچن کی حد تک وہ خاتون تھی۔ کچھ عرصے بعد بیٹے کی شادی ہوئی اور پھر وہ بہو بن کر آ گئی۔ اب یہاں سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب ایک برتن اگر یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ ساس مثلاً کہیں گی اس کی جگہ یہاں نہیں ہے، یہ وہاں ہونا چاہیے تھا، اور بہو کہیں گے نہیں بھائی میں بھی تو اس گھر کی رکن ہوں، مجھے بھی اس پہ حق ہے، نہیں یہ برتن وہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ جو پہلے سسٹم بالکل ایک طرح سے چل رہا تھا، اب اس میں خرابیاں پیدا کیوں ہونے؟ کیونکہ دو مرید ہو گئے۔ دو مرید سے مراد وہ نہیں پیری مرید یعنی ارادہ کرنے والے، صاحب ارادہ۔ اب صاحب ارادہ دو ہو گئے ہیں، پہلے ایک تھا، ایک کا ہی ارادہ کار فرما تھا، اسی کو عملی طور پر لاگو کیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کبھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اب چونکہ مرید دو ہو گئے، ارادہ کرنے والے دو ہو گئے، تو اب جا بجا کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ مشہور محاورہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جہاں دو برتن ہو وہاں آواز
ضرور پیدا ہوتی ہے۔ سکون کہاں رہے گا، خاموشی کہاں رہے گی؟ جہاں برتن ایک ہوگا۔ بس یہ سسٹم چونکہ ذات وحدہ لا شریک نے بطور واحد خود بخود، یعنی واحد ہونے کی حیثیت سے خداوند کریم نے نہ صرف یہ کہ سسٹم کو، اس نظام کائنات کو خلق کیا، بلکہ اس کو چلا بھی خداوند کریم خود اپنے ارادے سے رہا ہے۔ کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے جو اس کے ارادے کے ساتھ آ کے کلیش کرے، ٹکرائے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ایسے کیسے چل رہا ہے۔ ورنہ کبھی ہو سکتا تھا اگر دو خدا ہوتے تو مثلا ایک خدا کا، نعوذ باللہ من ذالک، البتہ نقل کفر نمی باشد، کیا پتہ کبھی ایک خدا کہتا کہ نہیں بھائی آج جو ہے نا وہ فلاں علاقے میں بارش برسانی ہے، انہوں نے بڑی دعا کی ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ آج وہاں بارش ہونی چاہیے، اور دوسرا خدا کہے نہیں ابھی فی الحال بارش ان کی مصلحت میں نہیں ہے، ان کی بہتری میں نہیں ہے، لہذا آج بارش وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے، کلیش ہو جاتی ہے ارادوں کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ کلیش نہیں ہو رہی، آپ کو اس نظام میں اختلال نظر نہیں آ رہا، خلل نہیں نظر آ رہا۔ قرآن نے تو جا بجا کہا سورہ مبارکہ ملک میں، فرمایا کہ ایک دفعہ نہیں چند دفعہ دیکھ لو، پھر دعوت دی۔ اب دیکھ لیا، ایک دفعہ پوری کائنات کو دیکھ لو، کوئی خلل نظر آیا؟ کسی آنکھ کو، کسی نظر کو، کسی شخص کو کوئی خلل نظر آیا اس نظام کائنات میں؟ کہا نہیں۔ فرمایا فرج البصر کرتے ہیں، دو دفعہ پھر دیکھ لو۔ جیسے آپ خود کہتے ہیں عام زبان میں تسلی کے لیے کہ بھائی پسند آئی چیز، نہیں، آپ ایک بار پھر دیکھ لیں، کوئی نقص کوئی ہے پھر دیکھ لیں، تسلی کر لیں اپنی۔ فرمایا فرج البصر کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر بصارت کو گھما کے دیکھ لو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، قرآن نے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری آنکھ، تمہاری نظر تمہاری طرف مایوس ہو کر پلٹے گی جب وہ دیکھے گی کہ اس پورے نظام کائنات میں کہیں کوئی خلل موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرید ایک ہے، ارادہ کرنے والی ذات ایک ہے۔ کہ البتہ یہاں پہ اشکال ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ کلامی اشکالات اسی طرح سے ہوتے ہیں، وہ سم ٹائم ان پہ ہنسی بھی آتی ہے، لیکن چونکہ علمی کتابوں میں نقل ہوتے ہیں تو انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا یہ معنی رکھتا ہے۔ تو وہاں پہ کبھی کوئی اشکال کرتے ہیں کہ کیا پتہ وہ دونوں آپس میں اتنے ہم آہنگ ہوں کہ کبھی ارادوں سے کلیش ہوا ہی نہ ہو۔ یعنی کوئی، آپ پھر اسی مثال کی طرف جائیں، کوئی ساس اور بہو اتنے با اخلاق ہوں، وہ اتنے بطریق احسن خوبصورت طریقے سے اپنے گھر کو لے کر چلے کہ اگر فرض کریں بہو کہہ دے کہ آج دال بنے گی تو ساس کہے چل، کہ البتہ ایسی صورتحال خال ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آج دال آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، یا کبھی ساس کہیں کہ آج مثلا ناشتے میں یہ چیز بننی چاہیے، تو اگرچہ بہو کا دل چاہ رہا ہو کہ آج باہر سے حلوہ پوری آئے، لیکن وہ پھر بھی کہیں کہ نہیں بھائی میری ساس نے کہہ دیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو وہاں پہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ دو خدا ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ہم آہنگ ہوں کہ ایک دوسرے کے ارادوں کی مخالفت ہی نہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی مشیت و منشا کو چیلنج ہی نہ کر رہے ہوں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ دو خدا بھی ہیں، نظام بھی مختل نہیں ہو رہا، آپ کی وحدت یعنی توحید خدا کہاں گئی؟ تو وہ پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک نے ارادہ کر لیا اور دوسرے نے اس کے برخلاف ارادہ کیا، لیکن برخلاف ارادہ کرنے کے باوجود اس کے ارادے کو مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوی ہے اور یہ مغلوب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر تمام ارادے دونوں خداؤں کے ایک جیسے ہوں، تمام ارادے، البتہ ان چیزوں کو کبھی کبھی سن لیا کریں کہ تھوڑا ذہنوں کو اس سے، کیونکہ یہ احتمالات اور پاسبلٹیز پر آگے چلتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے ارادے سیم ایک جیسے ہوں تو پھر تو دوئیت وجود میں نہیں آئے گی۔ دوئیت سے مراد یعنی دو چیزیں دو کب ہوتی ہیں؟ کہ جب ان میں کچھ چیزیں مشترک ہوں اور کچھ چیزیں مختلف ہوں، پھر انہیں آپ کہتے ہیں دو۔ جب دو چیزیں بالکل ایک جیسی ہوں، اپنے وجود میں بھی، اپنی مشیت، اپنے ارادے میں، اپنی ابدیت میں، اپنے تمام صفات میں ایک جیسی ہوں، تو پھر آپ انہیں دو
نہیں کہیں گے. آپ پہلے ثابت کریں کہ بھائی وہ جو دو دن کے ارادے آپس میں مختلف ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ارادوں کی مخالفت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے. آپ اپنے ذہن میں انہیں دو فرض کر رہے ہیں. دوئیت فرض کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان میں کوئی نہ کوئی اختلاف اور کوئی نہ کوئی انتشار ظاہر کیا جائے.